حسین کو یونیسکو ایوارڈ سے بھی سمانت کیا۔ صدام حسین نے عراق میں بہت سے مدرسوں اور مسجدوں کی استھاپنا کی۔ ان کی بنوائی گئی ام الماریخ مسجد کو آج بھی لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ صدام حسین نے اس مسجد کی میناریں اسکڈ میزائل کی طرح بنوائی۔ یہ وہی میزائلیں تھیں جن سے صدام حسین نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اسکڈ میزائل کی طرح بنی 43 میٹر اونچی یہ میناریں آج بھی دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی ہیں۔ صدام حسین نے عراق کے لیے جو کیا وہ آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ ان کی دور حکومت میں عراق سائنس اور ٹیکنالوجی کے چھیتر میں آسمانوں پر پہنچ گیا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر لیبارٹری اور رصدگاہوں کو بنوانے کا کام شروع کیا جن سے لاکھوں ویگیانک پیدا ہوئے۔ ان کی دور حکومت میں ہی عراق آدھنک میزائلوں کو بنانے میں کامیاب ہو پایا۔ انترراشٹری میگزین نیو انٹرنیشنلسٹ کے مطابق صدام حسین کے دور میں عراق سب سے زیادہ سمپن دیش تھا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر اسپتالوں، اسکولوں اور روڈوں کا نرمان کروایا جو آج بھی ان کی مہانتا کی گاتھا سنا رہی ہیں۔ صدام حسین وہ پہلے ویکتی تھے جنہوں نے عراق میں شکشا کو انوار کر دیا۔ ان کے شاسن میں رہنے والے ہر انسان کو شکشا حاصل کرنا ضروری تھا۔ صدام حسین کی لوکپریتا نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ اپنے وقت کے عرب دیشوں کے سب سے مشہور انسان تھے۔ امریکہ نے صدام حسین کو کئی بار قتل کروانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ صدام حسین جب بھی باہر نکلتے تو پہلے ان کے ہم شکل کو گاڑی سے روانہ کیا جاتا تاکہ صدام حسین کو بچایا جا سکے۔ صدام حسین پہلے عراقی شاسک تھے جن کے کھانے کو ویگیانک اور ڈاکٹر چیک کرتے تھے۔ صدام حسین نے اپنی پوری زندگی عراق کو دنیا کا سب سے طاقتور دیش بنانے میں لگا دی۔ وہ کبھی پوری رات سو نہیں پائے۔ صدام حسین کب اور کہاں ہوں گے یہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ صدام حسین نے عراق میں پہلی بار سختی سے قانون لاگو کروائے۔ ان کی دور حکومت میں نیتاؤں کو عیش و عشرت کی زندگی جینے کی مناہی تھی۔ انہوں نے اپنی سرکار سے کئی منتریوں کو صرف اس لیے برخاست کر دیا کیونکہ وہ لگژری گاڑیوں میں سج دھج کر آتے تھے۔ صدام حسین کو فزکس، ہسٹری اور ملٹری سائنس میں مہارت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں عراق ملٹری سائنس کے چھیتر میں آسمانوں پر پہنچ گیا۔ ان کی لائبریری میں وگیان اور اتہاس سے سمبندھت دنیا بھر کی کتابیں موجود تھیں۔ صدام حسین خود بھی ایک لیکھک تھے۔ ان کی لکھی کتابیں آج بھی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو تکرت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کبھی صلاح الدین ایوبی جیسا شیر پیدا ہوا۔ صدام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے پتا دنیا سے چل بسے۔ ماں نے پرورش کی اور پھر چچا اسے لے کر بغداد چلے گئے۔ بغداد میں رہ کر ہی صدام حسین نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی اور کچھ ہی سمے میں عراق کے سب سے بہترین کمانڈر بن گئے۔ انہوں نے دنیا کی مشہور یونیورسٹی جامعہ القاہرہ میں تعلیم حاصل کی۔ یہ وہی یونیورسٹی تھی جس سے محمد مرسی اور یاسر عرفات جیسے راجنیتا پیدا ہوئے۔ صدام حسین کو عراق کا سب سے انصاف پسند حکمران کہا جاتا ہے۔ جب ان کے بیٹے کے ذریعے چلائی گئی گولی سے ایک سماروہ کو نقصان پہنچا تو انہوں نے اس کی رولز رائس گاڑیوں کو جلانے کے آدیش دے دیے۔ صدام حسین عراق کے سب سے دانی انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ایک امریکی چرچ کو کروڑوں روپے کی سمپتی دان کر دی۔ امریکہ کے لوگ صدام حسین کے اس قدم سے اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے ڈیٹرائٹ شہر کی چابی صدام حسین کو سونپ دی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صدام حسین نے اپنے خون سے ایک قرآن لکھوایا جو آج بھی عراق میں موجود ہے۔ انہوں نے اس کے لیے لگاتار 3 سالوں تک اپنا 26 لیٹر خون دیا۔ اس قرآن کو ام الماریخ مسجد میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صدام حسین کی سب سے بڑی غلطی ان کا قطر پر حملہ کرنا تھا۔ صدام حسین کو کسی نے غلط خبر دی کہ قطر ان کے دیش کا تیل چوری کر رہا ہے اور صدام حسین بغیر سوچے سمجھے قطر پر حملہ کر بیٹھے۔ ان کے اس حملے نے عرب دیشوں میں ایک دہشت پیدا کر دی اور پوری اسلامی دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صدام حسین کی ضد اور فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی انہیں اپنی اس غلطی کا زندگی بھر پچھتاوا ہوتا رہا۔ صدام حسین نے عراق میں بہت سے اسکول اور کالج بنوائے۔ ان کی دور حکومت میں عراق سائنس اور ٹیکنالوجی کا گڑھ بن گیا۔ عراق نے 1 سال میں اتنے آوشکار کر لیے کہ امریکہ کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں صدام حسین بھی پرمانو بم بنانے میں کامیاب نہ ہو جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے عراق پر بہانے سے حملہ کر دیا۔ امریکہ اور برٹن نے صدام حسین پر 148 لوگوں کو مارنے اور پرمانو ہتھیار رکھنے کا الزام لگایا اور عراق میں اپنی سینائیں اتار دی۔ جارج بش کے اشارے پر صدام حسین پر مقدمہ چلایا گیا تاکہ انہیں عراق کی سطح اور فلسطین کی آزادی سے روکا جا سکے۔ صدام حسین کے 2 وکیلوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا
क्योंकि वो सद्दाम हुसैन की पैरवी कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले जज बदल दिया गया और फिर वही हुआ जो अमेरिका और इस्लाम दुश्मन चाहते थे। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी देने का आदेश दे दिया गया। फांसी से पहले सद्दाम हुसैन ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत करते हुए तख्ते-ए-दार की तरफ बढ़ते चले गए। उनके दाएं हाथ में कुरान थी तो बाएं हाथ में तस्बीह और मुसल्ला। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कुरान जल्लाद के हवाले की और अल्लाहु अकबर के नारे के साथ फंदे तक पहुंच गए। मजमे में दहशत का माहौल था, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई वो बकराईद का दिन था। मुसलमान एक तरफ जानवरों को कुर्बान कर रहे थे तो अमेरिका सद्दाम हुसैन को। फांसी पर चढ़ते वक्त सद्दाम के माथे पर एक भी शिकन न थी। उनकी जुबान पर कुरान की आयतें जारी थीं। सद्दाम ने उस कपड़े को भी पहनने से मना कर दिया जो आम तौर पर फांसी के वक्त पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन वो पहले इंसान थे जिनकी मौत का मंजर पूरी दुनिया ने देखा। सद्दाम हुसैन को जब फांसी के लिए ले जाया जाने लगा तो उनकी सुरक्षा में लगे लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना बेहतरीन इंसान नहीं देखा था। ये इतिहास में पहली बार था कि एक इराकी प्रेसिडेंट की मौत पर अमेरिकी सेना आंसू बहा रही थी। सद्दाम को फांसी दिए जाने पर अमेरिकी सुरक्षा कर्मी एडम रोजरसन ने रोते हुए कहा कि हमने सद्दाम के साथ गद्दारी की है और हम हत्यारे हैं। सद्दाम हुसैन ने लोगों के दिलों पर हुकूमत की थी। जब अमेरिका ने उन्हें फांसी देने का ऐलान किया तो अमेरिकी सेना में बहुत से लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। सद्दाम हुसैन हमेशा भारत के एक बेहतरीन दोस्त रहे। उनकी दौर हुकूमत में इराक हर मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही सद्दाम हुसैन के बेटों के नाम रखे थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक अगर सद्दाम हुसैन थोड़े दिन और जिंदा रहता तो मस्जिद अक्सा आज मुसलमानों के हाथ में होती। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी जरूर दे दी, लेकिन वो लोगों के दिलों से सद्दाम हुसैन की मोहब्बत को नहीं निकाल पाया। सच तो ये है कि सद्दाम हुसैन आज भी हर मुसलमान के दिलों में जिंदा हैं। सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलन, लेकिन आपके लिए क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।